اس کے ساتھ ہماری زندگی میں بڑی بے سکونی سی آ گئی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ مطلب کسی بھی گھر میں بات کریں، کسی بھی دوست سے بات کریں، سب کو کوئی نہ کوئی پریشانی ہے، بیماری ہے. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اور درود و سلام و اللہ کے رسول، ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بڑا اچھا سوال کیا بہن آپ نے کہ ہر گھر میں پریشانی، تکلیف، آزمائشیں اور اس کی کئی وجوہات ہیں. آج ہماری جو لائف ہے وہ کافی اسٹائلش ہے، کافی سہولتیں ہیں. جو سہولتیں آج سے 30-40 سال پہلے ہمارے آباء و اجداد کے پاس نہیں تھے، وہ ہمارے پاس ہیں. ہمارے پاس اچھے گھر ہیں، اچھی گھڑیاں ہیں، اچھی گاڑیاں ہیں، اچھے موبائل فونز ہیں، لیکن اس کے باوجود اچھے بستر ہیں مگر اچھی نیند نہیں ہے. کتنی دیکھیں، بالکل. اچھے لباس ہیں، سکون نہیں ہے. دولت ہے، ذہنی فکری جو ایک آسائش ہوتی تھی وہ آج نہیں ہے. ہر طریقے سے سکون والے معاملات آہستہ آہستہ اٹھتے جا رہے ہیں. یہاں قرآن مجید فرقان حمید کی آیت پڑھی، اس میں اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خبردار، سکون ہمارے ذکر میں ہے. نہ دولت میں ہے، نہ شہرت میں ہے، نہ مقام میں ہے. وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک خاص فضل ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے اللہ کا ذکر. اور یہاں ذکر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے آپ کریں، اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو سکون عطا فرماتا چلا جائے گا. آج جو سب سے بڑا ایک المیہ یہ ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں ناشکر بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. ہم پہلے ایک روٹی کھاتے تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور آج من حل من مزید کا نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں. اچھا، شکر ناشکری ایسی بھی ہوتی ہے کہ اگر آپ اگلے کو دیکھ کے اور یہ دیکھ رہے ہو کہ اللہ میں دیکھو اس کے پاس کتنا ہے، یعنی کہ اب اللہ کے تقسیم پہ آپ راضی نہ ہو تو ناشکری وہ بھی ہے. اس میں حسد کا معاملہ آ گیا. اور دیکھیں مزے کی بات یہ کہ اسلام نے رش کو کہا. رش یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ ضامن بھائی کے پاس کوئی چیز ہے اور میں یہ دعا کروں کہ پروردگار عالم ان کی جو چیز ہے یہ ان کے پاس رہے، اللہ ان کو برتنا نصیب کرے، اے اللہ مجھے بھی عطا فرمائے. اس دعا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. اور ایک بات یہ ہو گئی کہ ان کے پاس یہ کہاں سے آ گیا، کیسے آ گیا، یہ تو میرے پاس کیوں نہیں ہے، ڈاکٹر صاحب کے پاس کیسے آ گیا، بہن کے پاس کیسے، آپ کے پاس کیسے آ گیا، یہ جو سیٹ ہے یہ تو میرا حق تھا. اور یہی جو تکبر تھا یہی شیطان کی خصلت میں تھا. شیطان تباہ و برباد ہو گیا اسی وجہ سے. اس نے اکڑ کی. دیکھیں دو ہسٹری ہے نا، ایک نے عاجزی انکساری کا اظہار کیا. کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. اقرا، السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ کے کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک. اقرا آپ ٹھیک ہیں؟ جی میں بھی ٹھیک ہوں. میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں. بہت شکریہ آپ کا اقرا. کیا پوچھنا چاہیں گی میری جان؟ میں نے پوچھنا ہے کہ جمعے والے دن وہ کون سا ایسا وقت ہوتا ہے جب دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ ویسے ہم سب جاننا چاہتے ہیں اور ہم سب کا سوال بھی ہے. بہت شکریہ اقرا ہمارے ساتھ موجود تھیں آپ کی کال کا. میں ابھی جو تکبر پہ آئیں گے، لیکن یہ بات مجھے آپ سب علامہ صاحب مجھے بتائیے گا، کون سا ایسا لمحہ ہے جمعے کا کہ جس میں کہتے ہیں دعا کی جائے تو قبول ہوتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین، اما بعد. دیکھیے روز جمعہ جس کو سید الایام بھی ہم کہتے ہیں، اور سورہ جمعہ خود روز جمعہ کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن کریم میں تمام ایام میں سے فقط ایک دن ہے جمعہ، اس کے نام سے پورا اللہ تعالیٰ نے سورہ وقف کیا ہے، سورہ جمعہ کے نام سے. ٹھیک، اور یہ واحد سورہ ہے قرآن کریم کا کہ جس میں پروردگار عالم نے، جب ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات والارض، جب اس کی تعریف کرتے ہیں کہ تسبیح تمام اس اللہ کی جو قدوس بھی ہے، پاک بھی ہے. اب دیکھیے یہاں اپنے حبیب کا تعارف کرا رہا ہے اور اپنے حبیب کے ذریعے سے درقے اپنا تعارف کرا رہا ہے کہ وہ اللہ کون ہے جس نے امیین میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا، جو تزکیہ بھی کرتا ہے، تعلیم بھی دیتا ہے، جبکہ یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہی مبتلا تھے. جب یہی سورہ آگے بڑھتا ہے تو پھر اس میں خدا سے محبت کرنے والے کون ہیں. ٹھیک ہے، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، آیت واضح کر دیتی ہے کہ واقعہ تم سچے ہو اگر قول میں کہ تم خدا سے محبت کرتے ہو تو پھر موت کی تمنا کرو. ٹھیک ہے، جو موت سے گھبراتا ہے وہ خدا کا دوست نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے اس روز جمعہ کی ہی فضیلت میں کہا گیا ہے کہ روز جمعہ کاروبار کو ترک کر دو اور خدا کی بارگاہ میں رجوع کرو. ٹھیک ہے،
اسی سورہ جمعہ میں یہ کہا گیا کہ جب نماز جمعہ سے فارغ ہو جاؤ تو پھر منتشر ہو جاؤ زمین کے اوپر، پھیل جاؤ اور خدا کے پیغام کو پھیلاؤ. ٹھیک ہے. ایک سورہ ہے جس میں خدا کی تعریف بھی ہے، رسول کی تعریف بھی ہے، اور انسان کی اپنی ذمہ داریوں کا تذکرہ بھی کیا جا رہا ہے. کتنی اہمیت اس دن کی. ٹھیک ہے. جب یہ دن اتنا اہم ہے تو سوچیے کہ اس کے آغاز سے لے کر اور اس کے غروب ہونے تک اس دن کے پورا ہر سال جو ہے خدا کی رحمتیں برس رہی ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے. جیسے میری بچی نے سوال کیا کہ کون سا لمحہ ایسا ہے، تو پہلی بات تو بتاؤں آپ سے کہ روزانہ ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے جس میں پروردگار عالم منتظر ہوتا ہے اپنے بندوں کا. وہ کون سا ہے؟ تہجد کا وقت ختم ہو رہا ہے اور فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے. اس کے درمیان کا جو وقت ہے یہ 10 منٹ ہے، 15 منٹ ہے، 10 ساعت ہے، کتنی بھی ہے کسی کو نہیں معلوم. یہ خاص وقت ایسا ہوتا ہے جس میں خدا منتظر ہوتا ہے کہ سو میرا بندہ مجھ سے طلب کرے اور میں دینے کے لیے آمادہ ہوں. ٹھیک ہے. اس ساعت کے بعد روز جمعہ میں، خاص طور جمعے کے دن، فجر سے لے کر اور نماز جمعہ تک اور اس کے اختتام تک، یہ وہ وقت ہے کہ جو مخصوص ہے جمعے کی خاص ساعت و مسجد. ٹھیک ہے. زوال کے وقت کے علاوہ، جو زوال کا وقت تھا اس کے علاوہ ہر ساعت وہ ساعت ہے جس میں خدا کی رحمتیں برس رہی ہیں اس کے اندر. اور شاید اس سے پہلے ہم نے کسی پروگرام میں کہا تھا کہ روز جمعہ کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ معصوم کی حدیث ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کا جسم قبر میں ہمیشہ ایسا ہی رہے جیسے پہلے دن تھا، تو کہا خدا کی رضا سے، خدا کی خوشنودی کے خاطر جمعے کے دن 40 جمعے تک غسل کو ادا کرے خدا کی خوشنودی کے لیے. البتہ اس کا وقت معین ہے، یہ نہیں کہ صبح سے لے کر شام تک کر رہا ہے، نہیں ایسا نہیں. فجر کے اذان فجر کے بعد سے جو وقت شروع ہوتا ہے جمعے کا، اس سے لے کر اور نماز جمعہ سے پہلے یہ وقت ہے فضیلت کا. اس کے بعد وہ غسل کرے گا تو ثواب ملے گا اس کو. اور ہمارے اول وقت یہی ہے کہ جی، اور ہمارے فقہ میں آیت اللہ سستانی کا یہ فتویٰ بھی موجود ہے نماز، یعنی خود جمعے کی فضیلت کے لیے، کہ جو شخص خدا کی رضا کے لیے جمعے کا غسل کرتا ہے تو اس غسل جمعہ کے بعد اس کو وضو کی ضرورت نہیں ہے. اللہ یعنی اسی غسل کے اندر وہ نماز کو ادا کر سکتا ہے. اچھا، کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. حمیرہ، السلام علیکم جی. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمعۃ المبارک آپ سب لوگوں کو. آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو. اور اتنی اچھی بات ہے کہ چیز کی تو میں خود بھی کہتی ہوں کہ دیکھیں میں اپنی بھی زندگی ایسی گزری ہے، ماشاءاللہ شادی کو 30 سال ہو گئے الحمدللہ، لیکن جب کچھ نہیں تھا تب بھی خوش تھے ہم میاں بیوی. بہت محنت کی میرے شوہر نے، لیکن لوگوں نے جینا تب بھی حرام کیا، لوگوں نے جینا اب بھی حرام کیا. آج اللہ کا شکر الحمدللہ سب کچھ ہے، تب بھی سکون نہیں ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر بس یہ کیوں ہے، کیسے ہے. بھئی محنت کری اللہ نے دے دیا. بہت اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں. ہر وقت ہمیشہ چھوٹی چیز مانگی، اللہ پاک نے بڑی چیز سے نوازا. الحمدللہ حج کرا، عمرہ کرا، بچوں نے بھی، ہم نے بھی. لیکن آج جب چیزیں آتی نا تو مدیہ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہر کوئی اللہ سے مانگے. یہ نہ کہے کہ ہم غریب ہیں، یہ کہے کہ ہم بہت امیر ہیں، اللہ کا شکر ہے. اور پھر یہ کہے کہ دوسروں کو احساس دلانا کہ تمہارے پاس سب کچھ ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. تو یہ چیزیں بڑی تکلیف دیتی ہیں گی کہ اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے لوگ، اللہ سے کیوں نہیں مانگتے. آپ کے رشتہ دار، آپ کے عزیز و اقربا آپ سے ایسی بات کرتے ہیں؟ کرتے بھی ہیں. مدیہ سب کچھ ہوتا ہے دنیا میں، وہ کچھ ہو رہا ہے جو ہم نے کبھی سنا نہ دیکھا. بچپن میں اپنی نانی دادیوں سے سنتے تھے ایک وقت آئے گا خون سفید ہو جائے گا، لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ وہی وقت آ چکا ہے گا. پھر بھی اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے، اللہ سے نہیں مانگتے. تہجد پڑھتی ہوں، اللہ سے دعائیں کرتی ہوں. میرے شوہر نے بہت محنت کری الحمدللہ. الحمدللہ اللہ پاک نے جب بھی نوازا، اور اللہ پاک مزید جو ہے وہ برکت ڈالے. ڈاکٹر صاحب یہ بات ہے، وہ بات کریں کہ دیکھیں محنت ان کی میاں نے اتنی کی، لیکن جو رشتہ دار ہیں موازنہ بہت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں دیکھو تمہارے پاس تو سب کچھ ہے، وہ جو کمپیریزن والی جو بات کر رہی ہیں، اور دیکھو ہمارے پاس تو ایسے نہیں. وہ کہتی ہیں لوگ شکر کیوں نہیں ادا کرتے، اور وہ خود تو شکر ادا کرتے نہیں بلکہ آپ کو بھی نظر لگا دیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہاں، بس اللہ تعالیٰ نے جس کو جو عطا فرمایا ہے اس پر انسان کو خود اپنے طور پہ بھی خوش ہونا چاہیے. اور میرا تو تجربہ یہ ہے کہ انسان اگر دوسروں کی نعمتوں پر خوش ہو، اور خوش سے زیادہ بڑھ کر یہ کہ اگر کسی کی خوشی پر کوئی شکرانہ بھی ادا کرتا ہے نا خاموشی سے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس جیسا بھی عطا فرماتے ہیں اور کبھی کبھی اس سے بڑھ کے بھی عطا فرما دیتے ہیں. عمران بھی آپ نے کتنی زبردست بات کی کہ ٹھیک ہے ہم اگلے کی خوشی میں خوش تو ہو جاتے ہیں، لیکن ہم اس پہ ہم شکر ادا نہیں کرتے کہ اللہ میں تو نے ان کے لیے کتنی آسانی کر دی ہے، تیرا شکر ہے. تو میں نے یہ ٹوٹکا دیکھا اور لوگوں کو بتا رہا ہوں اسی لیے تاکہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں. کہ مثال کے طور پہ کسی کو بہت اچھا گھر پسند ہے، کسی کی کوئی اچھی گاڑی پسند ہے،
تو اس کو دیکھ کر اس کی طرف سے خاموشی سے 2 یا 4 رکعت نفل شکرانے کا ادا کر دے. میں کوشش کرتا ہوں کہ مجھے اگر کسی خوشی کو پتہ لگتا ہے کہ بھئی اس کی خوشی آئی ہے, اس کو نیا گھر ملا ہے, پروموشن ہوا ہے, کچھ ہوا ہے, تو اس کو بنا بتایا کہ بتانے میں ہو سکتا ہے شاید ریا کا عمل شامل ہو جائے, تو کم از کم 2 رکعت شکرانے کی ادا کر لیتا ہوں. فیملی میں کسی کو خوشی پیش آئی تو اس نے کوئی نفل پڑھ لیے شکرانے کے. دوسرا ایک دعا ہے, وہ اکثر میں بتاتا ہوں, عربی میں ایک دعا ہے کہ جس طرح مفتی نور صاحب نے شروع میں بیان کیا تھا کہ کوئی چیز کسی کے پاس ہے اور ہمیں بھی اس کی طلب ہو رہی ہے, تو طلب کے ساتھ اس میں اللہ پاک سے ہم عربی میں ایک دعا ہے, اردو میں بھی بول سکتے ہیں, اللہم آتینی مثلی ھذا, اللہ مجھے بھی اسی طرح عطا فرما دے. کوئی بھی چیز ہے تو وہ اس طرح کہ اللہ مجھے بھی عطا فرما دے, اس طرح کہ اردو میں بول سکتے ہیں اللہ مجھے بھی اسی طرح کی چیز عطا فرما دے. کسی چیز کا شوق ہونا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے, اور قرآن کریم میں آتا ہی کہ انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے جوتے کا تسمہ بھی اگر مانگنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے مانگے, نمک بھی طلب کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ سے طلب کرے, تو اللہ پاک ضرور اس کو عطا فرماتے ہیں. اور مانگنے میں یہ ہے کہ ہم وہ اس طرح کی چیزیں نہ مانگیں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نوجوان لڑکا لڑکی خاص طور پہ محبت کے جو چکر ہوتے ہیں نا, اس میں بس اللہ پاک سے کبھی مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم نے فلاں سے شادی کی تمنا کی تھی اور فلاں کو اپنے دعاؤں میں مانگا تھا, وہ میں نہیں ملی یا نہیں ملا, تو اللہ تعالیٰ تو سنتے ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کی حکمت جانتے ہیں, کیسی کیا حکمت ہوگی. یہاں مجھے چھوٹا سا علامہ صاحب کو سنایا ہوا لطیفہ یاد آ رہا ہے, ان کی اجازت سے سناتا ہوں, کمی بیشی معاف. لطیفہ ہے فرضی طور پہ, بس ایک شخص نے وہ رات کو چھت پہ لیٹتا, اللہ سارے آسمان دیکھ دے دعا کرتے ہیں, اللہ 5 کروڑ دے دے مجھے, 5 کروڑ دے دے, 5 کروڑ دے گا تو 2 کروڑ میں تیری رحمت صدقہ کر دوں گا. تو کافی دن ہوگا اس کی دعا قبول ہی نہیں, ملی نہیں 5 کروڑ. دوست سے ذکر کیا بات چیت ہوئی تو اس دوست نے مشورہ دیا کہ بھائی تیری جو نا اللہ پاک کو تیری کمٹمنٹ پہ بھروسہ نہیں ہے کہ تو نہیں دے گا 2 کروڑ, بھروسہ نہیں تو 2 کروڑ نہیں دے گا, تجھے 5 کروڑ نہیں مل رہے. اچھا یہ مسئلہ ہے. اگلے دن سے اس نے دعا شروع کی, یا اللہ مجھے 5 کروڑ دے دے, اگر تجھے میری بات پہ بھروسہ نہیں ہے, وعدہ صحیح, میں وعدے میں کچا ہوں, تو اپنے 2 کروڑ ایڈوانس میں کاٹ لے دو اور 3 کروڑ مجھے دے دے. تو ہمارے یہاں کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں بڑی معصومانہ سی. اکثر میں دیکھتا ہوں ینگسٹرز کو دعا کر رہے ہیں, اس کے لیے کام نہیں کر رہے, دعا کر رہے ہیں. جی ہاں. اچھا لیکن یہ بات بھی دیکھیں, کبھی کبھی کو مذاق کی ہوئی دعا بھی اللہ پاک ایسے قبول کرتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. خاص طور پہ حرمین شریفین کے جانے کا معاملہ میں نے دیکھا ہے کہ انسان ویسے بیٹھا محفل میں بات کر رہا ہے, یا تو ایموشنل ہو گیا کوئی کسی کی بات سن کے, حرم جا رہا ہے فلاں جا رہا ہے, ایک دم رو پڑا, یا مذاق میں ایسے کہہ دیا کہ مجھے بھی جانا ہے. اور اللہ کو اس کی اس بات پر, اس مذاق پر ایسا پیار آ جاتا ہے کہ کھڑا کھڑ کہیں سے ایسا انتظام ہوتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں. اب وہاں جا کے ہکا بکا کھڑا ہو بیت اللہ کو دیکھ رہا تھا اور روضہ رسول کو دیکھ رہا تھا, یا اللہ میں کیسے یہاں پہنچ گیا ہوں. تو اللہ پاک تو دیکھیں ہماری مذاق میں کی ہوئی دعائیں بھی سن لیتے ہیں. ایسا نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں سنتے, نہیں, اگر واقعتاً وہ اللہ پہ بھروسہ کامل ہے اور انسان دل سے کوئی مذاق میں بھی دعا کرے, اللہ پاک اس کو بھی پورا فرما دیتے ہیں کہ بھائی جا تیری یہ تمنا بھی ہم نے پوری کر دی, کہ تو یہ سمجھتا ہے کہ میں ہی پورا کرنے والا ہوں. تو ہمیں تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ایک یہ بھی سیکھ لینا چاہیے کہ ہم کسی کو بھی چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تکلیف میں. ایون یہ مجھے جانوروں پہ بڑا رحم آتا ہے, خاص طور پہ جو گدھوں کے ساتھ ہمارے حشر ہو رہا ہوتا ہے نا, بہت رحم آتا ہے کہ جو دیکھتا ہوں گرمی میں ان پہ سامان بھی لدا ہوا, خود مالک بھی لدا. ایسی تربیت ہے ہمارے معاشرے کی کہ ہم نا اس چیز کو اگر کوئی سمپتائز بھی کہ اگر کوئی ترس بھی کھا لیں تو لو یہ تو بنا اس لیے جی ہاں, اس پہ آپ نے اتنا بوجھ لادا ہوتا ہے, وہ اللہ کی مخلوق ہے. تو میں یعنی بتا رہا ہوں کہ ہم بظاہر اس سے گدھے سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے, لیکن جاتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کر دے, اس جانور کے لیے آسانی پیدا فرما دے. تو یہ جو جملے چھوٹے چھوٹے سے نکل رہے ہوتے ہیں نا, کسی گاڑی پنچر دیکھ لی, اب ہیلپنگ بھی کر سکتے ہیں, جاتے دعا دے دی اللہ اس کی گاڑی جلدی سے ٹھیک کرا دیں, فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں اللہ اس کی گاڑی ٹھیک ہو جائے. پہلے میں یہ کرتا تھا پیٹرول تھوڑا سا گاڑی میں اپنے رکھتا تھا, پھر وہ ظاہر ہاں وہ رسک کی وجہ سے میں نہیں رکھتا کہ رسک ہوتا ہے کہ آگ نہ لگ جائے. ورنہ تھا کہ کہیں بھی کسی بائک والے کو دیکھا کہ فیملی کے ساتھ کھڑا ہوا بیچارہ بائک کو لٹا رہا, پیٹرول ڈال رہا ہے, تو اس کو جا کے نا دیتے ہوئے نکل کے پیٹرول دے دیا. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہمیں اللہ کا قرب عطا کرتی ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے نا کہ اگر تم نے کوئی راستے سے کوئی پتھر ہٹا دیا, کوئی تنا ہٹا دیا, تو اس کی وجہ سے تمہارا جنت میں بہت بڑا مقام بن جاتا ہے. اور دعا ایک ایسی چیز ہے کہ جو اسلام میں باقاعدہ اس کو پورا چیپٹر ہے کتاب الدعا, یہ ساری چیزیں, باقی تمام مذاہب میں چیزیں نہیں ملیں گی کہ دعا سے ہم بہت ساری چیزیں, بیماریاں ٹھیک کر لیتے ہیں. اچھا اس کا مطلب ایک چیز آپ یہ اخذ بھی کر سکتے ہیں کہ دعا جو ہے, دعا کی قبولیت اگر آپ نے آسان کرنی ہے تو اس میں یہ چیز بھی ہے کہ آپ اللہ کا شکر ادا کریں.